بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: قیامت کے دن حقوق العباد میں سب سے پہلے کس کا فیصلہ کیا جائے گا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے لوگوں کے ان مقدمات کے فیصلے ہوں گے جو قتل کے متعلق ہوں گے۔ سوال: یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں کس نبی کا سب سے زیادہ ذکر آیا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کم و بیش 135 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال: قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی کس آیت کے مطابق مہینوں کی تعداد 12 ہے؟ جواب: سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 کے مطابق ہے۔ سوال: وہ کون سی جاندار چیز تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے بھیجا؟ نہ وہ جنوں میں سے تھی اور نہ وہ انسانوں میں سے۔ جواب: کوا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو پریشان ہو گیا کہ اس کی لاش کو کیا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے جو آپس میں لڑنے لگ گئے۔ ایک مر گیا تو دوسرے نے اپنی چونچ سے زمین میں ایک سوراخ بنایا اور مردہ کوے کو اس میں دبا دیا۔ اس طرح قابیل کو سمجھ آیا کہ حابیل کا کیا کرنا ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ جواب: ابو طالب نے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال زندہ رہے؟ جواب: 2 سال زندہ رہے۔ سوال: کس مذہب میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے؟ جواب: عیسائیت میں میکائیل علیہ السلام کو فرشتوں کا سردار اور اللہ تعالیٰ کا وزیر اعظم مانا جاتا ہے۔ سوال: حج میں احرام کھولنے کے بعد بال کتروانا اصطلاحاً کیا کہلاتا ہے؟ جواب: تقصیر کہلاتا ہے۔ سوال: جنگ یمامہ میں مسلمانوں کی کمان کس صحابی رسول کے ہاتھ میں تھی؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کن صحابی رسول کا نام ذوالجناحین تھا؟ جواب: حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا۔ سوال: یہ بتائیں کہ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں کتنی چیزوں کا زمین پر لگنا ضروری ہے؟ جواب: 8 چیزوں کا: دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، پیشانی، ناک، دونوں پاؤں کی انگلیاں۔ سوال: یہ بتائیں کہ جنگ سلاسل کس خلیفہ کے دور میں لڑی گئی تھی؟ جواب: خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس صحابی رسول کو خلافت کے لیے منتخب کیا گیا تھا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال: یہ بتائیں کہ قیامت کے نزدیک دنیا میں سب سے بڑی نشانی کیا ظاہر ہوگی؟ جواب: دجال کا خروج ہوگا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کس شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ جواب: شہر میں پیدا ہوئے جو عراق میں ہے۔ سوال: یہ بتائیں کہ قوم عاد پر کس طرح کا عذاب آیا تھا؟
جواب سخت تیز ہوائیں یعنی آندھی کا عذاب۔ سوال روحانی بیماری اور دل کی سختی کس چیز سے زیادہ ہوتی ہے؟ جواب گناہ کرنے سے دل کی سختی اور روحانی بیماری بڑھ جاتی ہے۔ سوال یہ بتائیں کہ رات کو کھلی فضا میں سونے سے کیا بیماری ہو سکتی ہے؟ جواب نزلہ زکام یا بخار ہو سکتا ہے۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی کتنی سورتوں کا اختتام دعا پر ہوتا ہے؟ جواب 2 سورتوں کا اختتام دعا پر ہوتا ہے۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ اصحاب کہف کا ذکر قرآن مجید کی کس سورت میں آیا ہے؟ جواب سورۃ کہف میں آیا ہے۔ سوال یہ بتائیں کہ کس پھول کو گھر میں لگانے سے ماحول پاکیزہ رہتا ہے؟ جواب گلاب کے پودے کو گھر میں لگانے سے ماحول پاکیزہ رہتا ہے۔ سوال کون سی سورت کی تلاوت سے نظر بد سے حفاظت ہوتی ہے؟ جواب سورۃ فلق کے پڑھنے سے۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سے لوگ تھے جن کا نماز جنازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا؟ جواب وہ منافقین تھے۔ سوال یہ بتائیں کہ گھر میں پرندے پالنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب برکت آتی ہے۔ سوال آیت الکرسی کو کس طریقے سے پڑھنے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے؟ جواب تعوذ اور تسمیہ کے بغیر پڑھنے سے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ سوال یہ بتائیں کہ جنات کس طرح کے انسان پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ جواب کمزور ایمان والے انسان پر جنات زیادہ مؤثر طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ سوال یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جواب انصاف کرنا۔ سوال نماز کے دوران کس عمل سے روحانی سکون ملتا ہے؟ جواب خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے سے۔ سوال یہ بتائیں کہ صبح کی نماز کے بعد کس سورت کی تلاوت کرنے سے برکت رہتی ہے؟ جواب سورۃ اخلاص کو پڑھنے سے۔ سوال یہ بتائیں کہ اسلام میں ہجرت کرنے کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچہ کون تھا؟ جواب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سوال یہ بتائیں کہ اسلام میں اذان کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ جواب ہجرت کے پہلے سال اذان کی ابتدا ہوئی تھی۔